باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 170۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسرے زمین کو نہیں چھپاتی۔ اسی خطبہ کے ذیل میں فرمایا، مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا، خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور اس منصب کی اہلیت سے دور ہو۔ میں اس کا اہل اور پیغمبر سے نزدیک تر ہوں۔ میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بڑی محفل میں میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب نہ سوچتا تھا۔ خدایا، میں قریش اور اس کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو پر سمجھا اور اس خلافت پر جو میرے لیے مخصوص تھی ٹکرانے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس خطبے کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندے لے آئے تھے، ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا اور برضا اور رغبت میری بیعت کر چکا تھا۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو قید کر کے اندر مار کے اور کچھ لوگوں کو ہیلا و مکر سے شہید کیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ناکردہ گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا اور نہ زبان اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی۔ یہ جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی، جسے لے کر ان پر چڑھ دوڑے۔